دیکھیے، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو ناسور کی طرح کھا رہی ہے۔ ایسی مہلک بیماری ہے کہ واقعی یہ آج ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح کھا رہی ہے، اور آج اس بیماری سے، اس جھوٹ کی بیماری سے کوئی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ دنیا دار طبقہ ہو، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو، چاہے وہ تجارت والے لوگ ہوں، چاہے وہ نوکری پیشہ افراد ہوں، چاہے مزدور ہوں۔ غرض یہ کہ آج اس جھوٹ کی بیماری سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور یہ جھوٹ کی بیماری اتنی بری چیز ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے جو اس کے اوپر دو فرشتے مسلط کیے گئے ہیں، جو فرشتے اور یہاں اس کے رکھے گئے ہیں، وہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی شدید بو آتی ہے کہ وہ فرشتے اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا برا عمل ہے جھوٹ بولنا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو وہ مومن نہیں ہوگا، اور اگر مومن ہوگا تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مومن ہوگا تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی جھوٹ کے اوپر، کہ یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کی زندگیوں کو، اس کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کیونکہ غلام کو خریدنے اور بیچنے کا جو ہے وہ عمل ہوتا تھا، غلام خریدے جاتے تھے اپنی خدمت کے لیے، تو ایک شخص غلام خریدنے گیا اور ایک غلام اس کو پسند آ گیا اپنی خدمت کے لیے۔ تو جو غلام بیچ رہا تھا اس نے غلام کی کچھ خوبیاں بتائیں اور کچھ خامیاں بھی بتائیں، اور خامیوں میں یہ بھی بتایا کہ یہ تھوڑا سا چغل خور ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس کو وہ غلام پسند آ گیا تھا، انہوں نے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر جو ہے وہ خدمت کے لیے لے گئے۔ کچھ دنوں تک وہ غلام خدمت کرتا رہا، لیکن کیونکہ اس کے اندر چغل خوری اور جھوٹ کی ایک عادت تھی، کچھ دنوں کے بعد اس عادت نے رنگ دکھایا، اور اس نے اس شخص جس نے اس غلام کو خریدا تھا، اس کی بیگم سے جا کے کہا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور جو ہے وہ آپ کے اوپر دوسری باندھی لانا چاہتے ہیں۔ تو آپ جب رات میں کمرے میں جائیں تو آپ اپنے شوہر کے سر کے بال کاٹ کے مجھے دے دیجیے گا، تاکہ میں ان کے اوپر کچھ سحر کا، کچھ جادو کا عمل کر سکوں، تاکہ وہ آپ کے ہی رہیں اور آپ کے غلام بن کے رہیں۔ یہ سننا تھا، وہ عورت فوری طور پہ راضی ہو گئی، کیونکہ عورتوں کا مادہ اس معاملے میں ذرا کمزور ہوتا ہے۔ عورتیں جو ہے نا وہ جادو ٹونے کے معاملے میں زیادہ آ جاتی ہیں، تو وہ فوراً راضی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے شوہر کے بال کاٹ کے دے دوں گی۔ پھر اس غلام نے دوسرا پیترا یہ پھینکا کہ اس عورت کے شوہر کے پاس جا کے کیا کہا کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا مرد پسند آ گیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور آپ کا کام تمام کرنا چاہتی ہے۔ تو اس شخص کے تھوڑے سے کان کھڑے ہو گئے اور وہ تھوڑا سا ٹھٹر گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑا اپنی بیوی پہ نظر رکھوں گا۔ تو وہ اپنی بیوی پہ نظر رکھنے لگا۔
ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے نا دوپٹے میں اس طرح چھپا کے لا رہی ہے. تو اس شخص نے کہا یار غلام نے صحیح کہا تھا کہ یہ میرا کام جو ہے وہ تمام کرنا چاہتی ہے. تو اس شخص نے وہ اس طرح اپنی بیگم سے چھینا اور اپنی بیگم کو ہی مار کے جو ہے نا اس کے گلے پہ اس طرح چلا کے اپنی بیگم کو مار دیا. تو جب اس کی بیگم مر گئی تو غلام نے کیا کیا, اس عورت کے گھر والوں کو جا کے کہہ دیا کہ تمہارے داماد نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو مار دیا. جب اس نے یہ کہا تو اس عورت کے گھر والوں نے اپنے داماد کو مار دیا. اس طرح سے ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا اور خراب ہو گیا. تو یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہے. میں نے کہا نا کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں, اور مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ممکن نہیں. لیکن آج ہمارے یہاں جھوٹ کتنا عام ہو چکا ہے. اب تو ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں. جھوٹ بول کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک مذاق کر رہے ہیں. آج اپریل فول کے نام پہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, لوگوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مومن ہو جھوٹا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے, اللہ تعالیٰ ان برے کاموں سے ہمیں بچنے والا بنائے.